بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز وائس اوور شارٹس وغیرہ کوشش یہی ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ ساری آئیں گی۔ رویت حلال یعنی چاند دیکھنا، اس کی تحقیق اور شاہد کی شہادت، یعنی چاند کو دیکھنا اور پھر اس کی شہادت، جو آج کل اس کے اوپر بڑے مسئلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دو عیدیں بھی شروع ہو گئی کئی سالوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر کیا معمول تھا چاند دیکھنے کے اوپر؟ اور جب کبھی بادل ہوتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے؟ آیا اس کو مانتے تھے شہادت کو یا نہیں مانتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے اگلے دن کا یا نہیں رکھتے تھے؟ مختصر سی تفصیل ہے، حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب تک رویت حلال کا ثبوت نہ ہو جائے، یعنی چاند دیکھنے کا شہادت کنفرم نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ مل جائے، آپ روزے شروع نہ کرتے، جیسا کہ آپ نے ابن عمر کی شہادت قبول کر کے روزہ رکھا۔ یعنی جب تک چاند دیکھنے کی شہادت پراپر صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تھی آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، اور آپ بادل کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی جس دن اگر بادل ہو رہے ہیں نا اس دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے اگلے دن کا، نہ آپ نے اس کا حکم دیا، بلکہ فرمایا جب بادل ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے چھوڑ دو، اور اگر 29 تاریخ کو چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کی 30 کی گنتی پوری کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دور میں صرف مکہ میں یا مدینہ میں تھا، باقی جگہوں پہ باقی شہروں میں شاید وہاں کی شہادت نہیں ہوتی ہوگی، تو وہاں پہ اگر بادل ہے تو، لیکن آج کل تو کیونکہ پورے ملک ہوتے ہیں، اور کہیں کسی شہر میں اگر بادل ہوتے بھی ہیں اور کسی شہر میں جو مطلع صاف ہوتا ہے تو وہاں کی شہادت جو قبول کر لی جاتی ہے، یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ اچھا، سحری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحری میں کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ آج ہمارے بہت بڑی کمی کوتاہی ہے کہ ہم لوگ سحری جو ہے نا اکثریت اب نہیں کرتی ہے، رات ہی کو جو کھا لیتے پی لیتے ہیں، جو ڈائٹنگ کے جن کو شوق ہوتے ہیں ویٹ ہمارا نہ بڑھ جائے، سحری میں بس پانی بھی نہیں پیتے، سوتے رہتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ اٹھ جائیں گے، بعض دفعہ تو نماز کے ٹائم پہ بھی نہیں اٹھتے ہیں، ویسے ہی سو رہے ہوتے ہیں، اذان سے نماز سے تھوڑی دیر پہلے جو ان کو اتنی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ سو جاتے ہیں۔ خدا را رمضان میں یہ چیزیں مت کریں، پراپر صحیح طریقے سے نیند لے لیا کریں، پہلے تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں، عبادات کریں، نماز ٹائم پہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، سحری اچھے طریقے سے کریں، زیادہ نہیں کھا سکتے تھوڑا سا کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس چیز کو مینشن بھی کر دی ہے، اگر زیادہ نہیں کھا سکتے تو پانی پی لیں خالی۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی برستی ہے، نازل ہوتی ہے، وہاں وہاں کمی کوتاہی نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرے، یعنی غروب آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کرے۔ ترمذی کی حدیث ہے، جیسی سورج غروب ہو جائے فوراً سے افطار کر لیں۔ یہ جو ہے نا 5 منٹ 2 4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ کے پتہ نہیں غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تھوڑا ٹائم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں، لیٹ مت کریں۔ کوئی بہت زیادہ کوئی مجبوری ہو گئی ہو کہ آپ کہیں سفر میں راستے میں کہیں آپ کو میسر نہیں ہو رہا، پانی نہیں ہے کچھ ایسا، اس میں اگر کوئی کمی ہو گئی، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو ایک الگ چیز ہے، ادروائز ویسے کمی جو ہے نا اس میں دیر مت کریں۔ حضرت سلمان بن عابد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور بنایا ہے، یعنی پاک بنایا ہے۔ تو اگر کسی کو کھجور پسند نہیں ہے تو پانی سے روزہ کھول لیا کریں، لیکن آج کل ہمارے میں یہ بھی ہے کہ ہم پکوڑوں سے اس سے افطاری شروع کرتے ہیں، تو سنت کے مطابق عمل کریں، جو سنت عمل ہے اس میں برکات ہوتی ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، اور اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھٹ پانی کے پی لیتے تھے، پہلے نرم کھجور سے، وہ نہیں تو پھر ڈرائی کھجور، وہ بھی نہیں تو پھر پانی سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے سوری بس گلا آج کل ایسے ہی چل رہا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پراپر دعا یہ ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی دعا ہے۔ معاذ بن زہیرہ تابعی ہیں، روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو کہتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی ایک بھی دعا افطار کے وقت مسترد نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، موقع آ رہے ہیں، تہجد کے ٹائم پہ دعا قبول رد نہیں ہوتی ہے، افطاری کے وقت میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فجر کے ٹائم پہ دعا رد نہیں ہوتی ہے،
بہت سارے ایسے موقع ان شاء اللہ تعالیٰ شارٹس میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا. اس وقت میں ضرور دعائیں مانگا کریں، افطاری کے وقت میں اسپیشلی، اور اس ٹائم دعا رد نہیں ہوتی ہے. جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 5-7 منٹ پہلے آپ اپنی دعا شروع کر دیں افطاری سے، اور خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر چیز کے لیے. جو بھی آپ کی خواہش ہے، جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں. رحمتوں کا مہینہ ہے.